آیت نمبر 121 121 ولا تاکلوا، اور تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، جس پہ اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، لَفِسْقٌ، البتہ نافرمانی ہے۔ یہ کیا، اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں تفسیر میں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، الشیاطین جمع ہے شیطان ان کی، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، البتہ اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ لَيُوحُونَ، لام کا معنی کیا، البتہ، یقیناً، یوحون وحی کرنا، وحی کا معنی کیا ہوتا ہے، خفیہ انداز سے کسی کو کوئی بات بتانا، مخفی انداز سے، جلدی کے ساتھ۔ تو شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، کیا مطلب، وسوسہ ڈالنا۔ تو بے شک شیطان البتہ وسوسہ ڈالتے ہیں، الی اولیائہم، اپنے دوستوں کی طرف۔ اولیاء جمع ہے ولی، ان کی دوست۔ لیجادلوکم، لام کا معنی تاکہ، یجادلو، وہ جدال کریں، بحث و مباحثہ کریں، جھگڑا کریں تم سے، کون، شیطانوں کے دوست انسان۔ وَإِنْ، اور اگر، اطاعتموہم، تم ان کی بات مانو گے، تم ان کی اطاعت کرو گے، انکم، بے شک تم، لمشرکون، البتہ شرک کرنے والے ہوگے۔ مشرکون جمع ہے مشرکون کی۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 118 میں کہا تھا اس جانور کا گوشت کھاؤ جسے اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اب اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اس جانور کا گوشت نہیں کھانا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اب جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ایک تو وہ جانور ہو سکتا ہے جو بغیر ذبح کیے مر گیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مردار۔ دوسرے نمبر پہ اس میں وہ جانور داخل ہوگا جسے باقاعدہ ذبح کیا گیا، لیکن اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا بلکہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ، ہمارے نبی علیہ السلام کے نام پہ، امیر المؤمنین جناب علی کے نام پہ، جناب حسن و حسین میں سے کسی ایک کے نام پہ، سیدہ فاطمہ کے نام پہ، آج کل کے کسی پیر کے نام پہ، تو یہ جانور بھی، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا گوشت کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ بہت سے لوگ بکری ذبح کرتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے، ذبح کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا بسم اللہ واللہ اکبر، البتہ شیخ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے ذبح کیا، یعنی کہ شیخ صاحب کو کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو کیا ان لوگوں کی یہ بات ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کی یہ بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ایصال ثواب کا معاملہ ہوتا تو یہ لوگ جانور ذبح کرتے اپنے والدین کے نام پہ، یہ ذبح کرتے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے، اپنے والد صاحب کو ثواب پہنچانے کے لیے، اپنے فوت شدہ بھائیوں کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پکے جنتی ہیں، ان کا عقیدہ یہ وہ پکے ولی ہیں، پھر ان کے نام پہ ایصال ثواب کیوں؟ ان کی اتنی فکر کیوں؟ ان کی اتنی ٹینشن کیوں؟ یہ ٹینشن اپنے والدین کی کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے والدین کے نام پہ بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سارے والدین کے نام پہ کیوں نہیں کرتے، چند بکرے شیخ صاحب کے نام پہ کیوں کرتے ہو، کوئی حکمت بتاؤ۔ تو اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ جب شیخ صاحب کے لیے بکرا ذبح کریں گے، چاہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام لیا جا رہا ہے، دل میں کیا ہے شیخ صاحب؟ دل میں یہ ہے کہ شیخ صاحب کو راضی کرنے کے لیے بکرا ذبح کیا جا رہا ہے، اور شیخ صاحب ہمارے دل کی نیت کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم ان کے نام پہ بکرا ذبح کر رہے ہیں، اور ان کو ہماری مشکلات کا بھی علم ہے، ورنہ جب ہم انہیں پکاریں گے تو وہ ہماری پکار کو سنیں گے، اگرچہ وہ قبر کے
قبر میں ہیں، منو مٹی کے نیچے ہیں، وہ لاہور میں نہیں بلکہ بغداد میں ہے، دلی میں نہیں بلکہ بغداد میں ہے، بہت دور ان کو دفن کیا گیا ہے۔ لیکن گندا عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ دفن ہونے کے باوجود وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں، عالم الغیب ہیں، ہماری مشکلات کو جانتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری مشکلات کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ اور یہ سارا عقیدہ کیا ہے؟ شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو اگرچہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس موقع پہ بھی دل میں کیا ہوتا ہے؟ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو۔ تو یہ بکرا حقیقت میں شیخ صاحب کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے ہی محرم میں کئی بکرے جناب حسین کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں۔ تو اب اس جانور کا گوشت نہیں کھانا جو مردار ہے، اس جانور کا گوشت نہیں کھانا جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس جانور کا گوشت نہیں کھانا جس کو ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ چوتھے نمبر پہ وہ بکرا رہ جائے گا جس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہے، لیکن ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا، تکبیر پڑھنا بھول گیا۔ تو کیا یہ جانور، اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا؟ زیادہ تر علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ کئی علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اس انداز سے جانور ذبح کرنا، اس پہ گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ بھول گیا ہے، لیکن گوشت حلال نہیں ہے، جانور حلال ہے، حرام ہے۔ گوشت حلال نہیں، جانور حرام ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ یہ حلال ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسئلے میں اختلاف موجود ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یقیناً بے شک، البتہ فسق ہے، یہ بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے۔ کیا بہت بڑا فسق ہے، کیا بہت بڑی نافرمانی ہے؟ اس کی ایک وضاحت یہ ہے کہ ایسے جانور کا گوشت کھانا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرنا، یہ بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اور بے شک شیطان البتہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث و مباحثہ کریں۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کئی وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دلوں میں کئی خیالات ڈالتا ہے۔ ایک مثال یہ ہے جو سیاق و سباق کے لحاظ سے یہاں بیان کر دینا مناسب ہے۔ ایک وسوسہ یہی ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ براہ راست مارے وہ ہوا حرام، وہ ہوا مردار، اس کا گوشت ہوا حرام، اور جس کو انسان مارے وہ ہوا حلال۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے جو وہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ اس وسوسے کی بنیاد پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، جھگڑا کریں۔ فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے، کون سی بات؟ کوئی بھی بات، شیطانوں کی کوئی بھی بات مانو گے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے اس کا گوشت کھانا، یا جو مر گیا بغیر ذبح کیے اس کا گوشت کھانا، یا جتنے بھی جانور اللہ نے حرام قرار دیے ہیں ان کو حلال سمجھنا، یا جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو حرام سمجھنا، ان تمام امور میں اگر تم ان کی بات مانو گے انکم لمشرکون، یقیناً تم مشرک کہلاؤ گے۔ کیا شیطان کی اطاعت کرنا، شیطان کی بات ماننا یہ شرک ہے؟ تو یہاں پہ آپ کے سامنے ترمذی شریف کی وہ حدیث رکھ دینا مناسب ہوگا جس میں عدی بن حاتم کہتے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، مسلمان ہوئے. جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، سورہ توبہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے رہبوں کو رب بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور مسیح بن مریم کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا تھا. تو عدی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہم ایسا تو نہیں کرتے تھے، ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں مانتے تھے، ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں مانتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے اس کو حلال مان لیتے، اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے اس کو حرام مان لیتے؟ فرمایا یہ اللہ کا اختیار ہے. کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے. جب تم نے ان کو یہ اختیار دیا تو یہ ان کی عبادت ہوئی، یہ ان کو رب بنا لینا ہوا. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یقیناً تم کیا کہلاؤ گے؟ مشرک کہلاؤ گے.